امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اور جو اپنے عہد و پیمان وعدے کے پورے پکے ہیں، عہد و پیمان کی رعایت برتتے ہیں، اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، اپنے زبان پر کھڑے اترتے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہیں، اپنے وعدے اور عہد کے پابند ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت برتتے ہیں۔ پوری ایک لسٹ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کے حقدار ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کامیاب انسان جنتی انسان ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، کامیاب کی انسان کی پوری ایک لسٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ تو قرآن سے میں نے بتایا، قرآن سے بتایا۔ آئیے حدیثوں میں کامیاب انسان کس کو کہا گیا ہے؟ حدیث میں جنتی انسان کس کو کہا گیا ہے؟ آئیے پہلا عمل بتاتے ہیں آپ کو۔ ما منکم من احد یتوضأ فیحسن الوضوء ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیۃ۔ تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا، آج ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک تو ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے اچھا وضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں کہہ دی، جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا۔ وضو کہہ دینا کافی تھا، لیکن اچھا وضو یہ کیا ہے؟ ایک وضو وہ ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں ظہر کی، جرجی صاحب مسجد کے وضو خانے پہ بیٹھ کے وضو بنا رہے ہیں، ایک آدمی آیا وضو بنانے لگا، مولانا ہاں کتنی رکعت ہو گئی؟ صاحب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ 2 ہو گئی؟ اب وہ بیٹھے جلدی سے مارا اور گیا، اب اور نہ چھوٹ جائے، 2 چھوٹ گئی، اب ایک بھی نہ چھوٹے، جلدی سے مارا کر کے ایک دم بھاگا، اللہ، اس ڈر سے کہ چاروں ختم نہ ہو جائیں الٹا سیدھا وضو بنا کے چلا گیا۔ ایسے وضو پر عذاب ہے۔ اچھا وضو کیا ہوتا ہے وہ بھی سن لیجئے، اور آج میں آپ کو بتا دوں تقریباً 90% لوگ، بلکہ 95% لوگ غلط وضو بنا رہے ہیں۔ آئیے وضو کیا ہے؟ داہنے ہاتھ پر پانی لیجئے ایک چلو، ایسے لوٹا الٹا، اور اس سے پھر آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے، اور داہنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایسے ڈالیں گے۔ اب بتائیے کس کو دکھاؤں؟ یہ موبائل اتنے اونچے اونچے لگے ہیں، بیچارے یہاں کے لوگ کیسے دیکھیں؟ یہ ہاتھ دھویا یہ، اور اس کے بعد میں پھر یہ انگلی داہنی ایسے لے کے یہ، پھر یہ، ابھی 1 بار ہو گیا، پھر دوبارہ پانی لیجئے، پھر اس کو ایسے ملیے، اور پھر دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کے اندر اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اندر ڈال کے خلال کی، یہ 3 بار۔ اب کیا کرنا ہے؟ پھر 1 چلو پانی لیجئے، آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں، اور ناک میں خوب چڑھانا ہے، آدھا منہ میں۔ شروع میں بھی عادت ڈالو گے تو پورا اندر چلا جائے گا منہ میں، لیکن 2-4 دن کرو گے تو عادت بن جائے گی، کریے۔ آدھا منہ میں
اور آدھا ناک میں چڑھائیے. اب داہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت کو رگڑیے اور بائیں ہاتھ کی اس انگوٹھے اور اس انگلی کو ناک میں ڈالیے ایسے. پھر انگوٹھے سے یہ نتھنا دبائیے اور ناک جھاڑیے ایسے. میں زور سے نہیں کروں گا نہیں تو یہی نکل جائے گی ایسے. پھر اس انگلی سے یہ پکڑیے, پھر اس کو جھاڑیے, پھر دونوں سے ایسے کر کے ناک کو جھاڑیے. یہ پہلی بار. پھر اسی طریقے سے دوسرا لیجئے, آدھا منہ میں آدھا ناک میں. معاف کیجئے گا بڑی ہی معذرت کے ساتھ, جو لوگ 3 بار کلا کر کے الگ سے پھر ناک کے لیے 3 بار الگ سے پانی لیتے ہیں, وہ حدیث ضعیف ہے. ایک ہی چلو پانی میں آدھا منہ میں لینا ہے اور آدھا ناک میں لینا ہے, اور ناک میں خوب تیز چڑھانا ہے, لیکن روزے کی حالت میں تیز نہیں چڑھانا ہے. اگر رمضان کا مہینہ ہو یا آپ روزے سے ہو تو بس ایسے, بس زیادہ تیز نہیں تو حلق میں چلا جائے گا. لیکن روزے سے نہیں ہو تو آپ کو خوب چڑھانا ہے, ایسے ایسے کرنا. یہ اچھی طریقے سے وضو میں یہ شامل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ 3 بار کلا کرتے ہیں پھر 3 بار ناک میں پانی الگ سے ڈالتے ہوئے ان کا وضو نہیں ہوگا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حدیث ضعیف ہے. 3 بار کلا کرو پھر 3 بار پانی ناک میں الگ سے لو, وہ حدیث ضعیف ہے جس میں آیا ہے. لیکن جن حدیثوں میں آیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا, وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْسَرَ, وہ ایک ہی جملہ ہے. آپ نے 3 بار کلا کی اور ناک میں پانی ڈالا, یہ نہیں کہا کلا کی پھر الگ سے پانی لیا, یہ نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں ہے آپ نے 3 بار کلا کیا اور ناک میں پانی لیا, یعنی ایک ہی چلو میں 3 بار کلا بھی ہوئی اور آدھے چلو کو ناک میں لے گئے. یہ حدیث صحیح ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے. تو جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا, اب سر کا مسح کیسے ہوگا؟ دونوں ہاتھوں کو تر کیجئے اور سر کو ایسے یہاں سے پیشانی کے یہاں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو لے جائیے. اب جو سلمان خان کی طرح ہیرو بنے ہوں وہ غور سے سنیں, وہ ایسے کر لیتے ہیں تاکہ وہ مانگ خراب نہ ہو جائے. تو اپنے مانگ کے چکر میں اپنا وضو خراب کر رہا ہے. پورا سر کا مسح کرنا ہے اور دبا کے ایسے یہ, اور جہاں تکیہ لگاتے ہیں یہاں تک ہاتھ کو لے جانا ہے, یہ یہاں تک, اور پھر یہاں سے اسی ہاتھ کو واپس لانا ہے, یہ بس. اور پھر اسی انگلی کو یہ اور یہ دونوں ہاتھ کی الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالیں اور اسی طریقے سے کان کے اندر اس کو گھمائیں. کان کے اندر راستہ خود بنا ہوا ہے. جب آپ انگلی سے ایسے ایسے کرو گے تو آپ کو آپ کی انگلیاں کان کا راستہ اپنے آپ تلاش کر لیں گی. اور اس طریقے سے یہاں آئیے اور ان دونوں انگوٹھے یہ اس کو لا کر آپ کو یہ کرنا ہے. یہ ہے کان کا سر کا مسح. سر کے مسح کے لیے الگ سے پانی لینے کی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. ایک ہی ہاتھ کے پانی سے سر کا بھی مسح کرنا ہے اور کان میں انگلی بھی ڈالنا ہے. چاہے سر کا مسح کرنے کے بعد انگلی میں پانی رہے یا نہ رہے, لیکن انہی انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر آپ کو کان کا مسح کرنا ہے اور دونوں انگوٹھے سے کان کے اوپر حصے پر آپ کو گھمانا ہے. یہ اچھے وضو میں شامل ہے. ما منکم من احد یتوضؤ, ہو گئی آپ کی تقریر کامیاب. اس کے بعد میں ایک بھی لفظ نہ بولوں پھر بھی جلسہ کامیاب, اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو. میں نے اسی لیے کہا کہ 95% لوگ غلط وضو بناتے ہیں. جب وضو صحیح نہیں ہوگا تو معاف کیجئے گا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. اور کل سے اب ہم دیکھیں گے کہ کتنے لوگ اب ایسا ابھی یہاں سے جانے کے بعد تو بھول جائیں گے, یاد ہی نہیں رہے گا. ہم جلسہ سننے آتے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے اور وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے. پوری تقریر میں کچھ مت سیکھیے, بس آپ اپنا پہلا وضو صحیح بنا لیجئے. بس کل سے جب آپ وضو بنائیں تو صحیح سے وضو بنائیں. تو ما منکم من احد یتوضؤ فیحسن الوضوء, تم لوگوں میں سے جس نے وضو بنایا اور اچھا وضو بنایا
اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، ثم قال، جس نے یہ دعا پڑھ لی، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بس وضو کے بعد کی اتنی ہی دعا ہے. مسلم شریف کی حدیث کے اندر اتنی ہی دعا ہے. اور لمبی دعا بھی ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد بھی الفاظ ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، میں منع نہیں کر رہا ہوں. حسن روایت کے ساتھ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی کے اندر بیان کیا ہے، اپنی ترمذی کے اندر نقل کیا، وہ حدیث صحیح ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، پڑھنا جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں میں. لیکن اگر کوئی اتنی لمبی دعا نہیں پڑھتا ہے، صرف اتنی پڑھ لے کافی ہے، کافی ہے. یاد ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں پڑھتا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین تو کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنی دعا پڑھ لے تو کافی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں وضو کی اتنی ہی دعا آئی ہے. جس نے وضو بنایا اور اچھی طریقے سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھ لی، کامیابی کیسی ملے گی؟ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. قیامت کے دن 8 دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اے اللہ کے نیک بندے، تیرے لیے 8 دروازے کھلے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا. تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلا جا. جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں اس سے زیادہ کامیاب مومن کوئی ہو سکتا ہے. لیکن وضو اچھی طریقے سے بنانا پڑے گا، وہ والا نہیں. اچھے وضو میں ایک چیز اور شامل ہے، کیا ہے؟ 3 بار جب ہم چہرہ دھل لیں، سنیے، 3 بار ایسے کر کے چہرہ جب دھل لیں تو 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر، الگ سے 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ایسے ڈالیں اور پھر ایسے کریں. یہ داڑھی کا خلال یہ ایسے الگ سے 1 چلو پانی لے کر 3 بار چہرہ دھلنے کے بعد پھر 1 چلو پانی لے کر داڑھی میں ڈال کے ایسے ایسے یہ داڑھی کا خلال کریں. لیکن داڑھی کا خلال وہ کریں گے جن کی داڑھی ہے، اور جو بیچ والے بنے بیٹھے ہیں ان سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو بیچارے 1 چلو لیں گے کیا، کس کا خلال کریں گے؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے جب رات میں سوتے ہوں گے، بیوی ادھر سو رہی ہے، مرد ادھر سو رہا، بچہ بیچارہ ادھر ہے. اب رات میں اگر بچے کو ماں کے دودھ پینے کی ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ ہاتھ مار کے دیکھ رہا تو دونوں کے گال چکنے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ ہی کو اماں سمجھ بیٹھے. تو خیر، اب داڑھی کے اوپر ایک مستقل ایک موضوع ہے، وہ کبھی بعد میں بتاؤں گا. وہ مستقل ایک موضوع ہے، داڑھی پہ جاؤں گا تو رات گزرے گی اور پھر جو ہم بولنا چاہتے ہیں وہ بول نہیں پائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اور پورا انڈیا گھوم کے ہم دیکھ رہے ہیں، آج کل داڑھی بھی ایک فیشن نکلی ہوئی ہے. مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ آج کل داڑھی رکھا رہے ہیں. فیشن ہی صحیح، لیکن مسلمانوں سے زیادہ آج غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا رہے ہیں. میں اٹاوا سے اپنا شہر کو تھوڑا سا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ کے میں لکھنؤ آ گیا ہوں. اس وقت لکھنؤ میں رہ رہا ہوں. اپنے بچوں کے ایڈمیشن میں نے لکھنؤ میں کرا دی ہے، اس لیے مجھے رہنا پڑ رہا ہے. وہاں میں نے ایک فلیٹ لے لیا ہے، وہاں رہ رہا ہوں. لکھنؤ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں غیر مسلموں کا حال، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم لوگ داڑھی رکھا کے عادی بن چکے ہیں. کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ مسلمان لوگ جا رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میں گزر رہا ہوں سلام کر لیتا ہوں، اب وہ کہتا نمستے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یار یہ تو غیر مسلم ہے. بھائی میں داڑھی دیکھ کر سلام کر رہا ہوں، ایسی داڑھی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی. اور بڑی داڑھی تو آج کل، اب ماشاء اللہ تو نہیں کہوں گا، ہمارے اس دیش کا سرووچ پد پر بیٹھا ہوا آدمی بھی رکھا ہوا ہے. وہ کسی کی بھی نقل کر رہا ہو، لیکن یہاں سے آپ اندازہ تو لگا سکتے ہیں کہ اگر داڑھی کے اندر خوبی نہ ہوتی اور داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اتنا بڑا آدمی
اتنی چھوٹی داڑھی کو اتنی بڑی نہیں کرتا. وہ اگر مقصد چاہے دھوکہ دینا ہی ہو لیکن داڑھی تو بڑی کر ہی رہا ہے. اگرچہ اس کی داڑھی یہ بتا رہی ہے کہ میری داڑھی جیسے جیسے بڑی ہوتی جائے گی میں اتنا ہی بڑا دھوکہ دیتا رہوں گا دیش کو. وہ الگ بات ہے کہ وہ میسج کچھ بھی دے رہے لیکن داڑھی تو ہے ہی نا. تو اب یہ صورتحال ہو گئی. مسلمانوں عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو. تو یہ کامیاب انسان کی زندگی. آئیے ایک اور راستہ بتاتا ہوں آپ کو. کتنا ٹائم لگے گا آپ کو. اذا قال المؤذن اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر. جب مؤذن مسجد کے مینارے پر کھڑا ہو کر اذان کے کلمات بلند کرے اور کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر. جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اذان ہو رہی ہو مسجد میں اور مؤذن یہ کہے تو آپ وہی کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, مؤذن نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا جائے گا, اشہد ان محمد رسول اللہ ہی اس کا جواب ہے. اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ فقولوا لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہاں کہا جائے گا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور پوری اذان ہو بہو اسی طریقے سے مؤذن کے کلمات کو دہرانا ہے. اس کے بعد انعام کیا ہے؟ فرمایا جس نے مؤذن کے اذان کے کلمات کو دہرایا ثم قال اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس نے یہ دعا پڑھ لی, مؤذن کے اذان کے کلمات دہرائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کلمہ یہ دعا پڑھنے کے بعد مؤذن کے کلمات دہرانے والا اور یہ دعا پڑھنے والا قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر بھی کھڑا ہوگا. اس کو حکم ہو گیا ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو. ایسے انسان کے لیے بھی حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ کی طرف سے میرے لیے شفاعت حلال کر دی جائے گی اور مجھے اجازت ملے گی کہ ایسے انسان کی میں سفارش کروں اور شفاعت کر کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں. لہٰذا میں ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کامیاب انسان ہے جو انسان جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو لیکن دنیا میں وہ اذان کے کلمات دہراتا تھا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہوگی اور میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور بخاری شریف کی حدیث تو یہ کہتی ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. ان اعرابیا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیہاتی آدمی ہوں, گاؤں دیہات کا رہنے والا ہوں, مجھے شارٹ کٹ میں بتا دیجئے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. دلنی علی عمل, ایک ایسا عمل مجھے بتائیے عملتہ دخلت الجنہ کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں, یعنی میں کامیاب ہو جاؤں, میں جنتی بن جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا کہا؟ قال تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ ہاں, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. دیکھیے جنت میں جانے کے راستے بتا رہا ہوں, غور سے سن لیجئے, بہت آسان ہے. اگر ہم نے ان راستوں پہ عمل کر لیا تو جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم سے بچ جائیں گے ہم. سن لو یہ عمل, تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا, اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو.
اس کے بعد آپ نے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہو، اس میں کبھی کوتاہی مت کرو، جب وقت ہو پڑھ لو، فرض نماز کو کبھی مت چھوڑو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مفروضة وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور جو زکوٰۃ فرض کی گئی ہے تمہارے اوپر، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے تم مالک ہو، یا اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے 100 روپے میں 2.5 روپے۔ اب زکوٰۃ ایک مستقل موضوع ہے۔ کسی کے پاس تالاب ہے، تالاب میں مچھلیاں ہیں تو مچھلیوں میں زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی تالاب میں مکھانے کی کھیتی کرتا ہے، اس مکھانے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ کوئی آدمی کوئلے کا دھندا کرتا ہے، کوئلہ لاتا ہے، اس کوئلے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ یہ زکوٰۃ کا ایک مستقل ایک موضوع ہے۔ میں پورا زکوٰۃ پہ جب بولوں گا تو وہ ایک الگ موضوع ہوگا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے زکوٰۃ دی اور زکوٰۃ پوری ادا کی، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، 40 روپے میں 1 روپیہ، تم زکوٰۃ کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہو۔ اور آخری چیز بتائی وَتَصُومَ رَمَضَان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس نے کہا وَالَّذِي نفسی بیدی لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ دیکھیے وہ دیہاتی کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے نبی قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آپ نے مجھے جو بتایا میں اس پر عمل کروں گا، اس میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی نہیں کروں گا۔ آپ نے جتنا بتایا اس پر میں عمل کروں گا، اپنی طرف سے میں اس میں زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی بھی نہیں کروں گا۔ فلما ولا، جب اس نے پیٹ پھیری اور جانے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر رخصت ہونے لگا، جب مسجد سے اٹھ کر جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ اے نمازیوں، اے مسجد میں نماز پڑھنے آنے والے صحابیوں، اگر تمہیں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہو جس نے ابھی تک کسی جنتی آدمی کو دنیا میں نہ دیکھا ہو، وہ دیکھ لے یہ جنتی آدمی جا رہا ہے، دیکھ لے کہ یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ یعنی یہ آدمی ہمارے پاس آ کر بیٹھا، اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کروں گا، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں گا اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا، میں کچھ بڑھاؤں گا نہیں اپنی طرف سے اور کچھ گھٹاؤں گا بھی نہیں اپنی طرف سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ کہہ کر جانے والا آدمی جنتی ہے، اور جس نے دنیا میں کسی جنتی انسان کو نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی انسان جا رہا ہے، یہ جنتی انسان جا رہا ہے۔ یہ ہے کامیاب راستہ، یہ جنتی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ لو ٹھنڈی نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مطلب فجر کی نماز اور دوسری عصر کی نماز، یہ دونوں نمازیں ٹھنڈی کہلاتی ہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا عرب کے لوگوں کی نظر میں۔ وہ رات میں جب تھکے ہوئے آتے تھے سوتے تھے تو فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتے تھے، اور دوپہر میں جب محنت کر کے آتے تھے اور دوپہر میں کھانا کھا کر جب لیٹتے تھے قیلولہ کرتے تھے تو عصر میں نہیں اٹھ پاتے تھے۔ یہ 2 نمازیں بڑی بھاری تھیں اور لوگ ان دونوں نمازوں میں بڑی سستی کرتے تھے، اس لیے ان دونوں نمازوں کی اہمیت بتائی کہ ان نمازوں کی پابندی کرنے والا، فجر اور عصر کی نماز کو اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فجر اور عصر ہی کی نماز پڑھیے جنت میں چلے جاؤ گے، مغرب چھوڑ دو، عشاء چھوڑ دو، نہیں میرے بھائیوں، ان دونوں نمازوں میں آدمی بہت سستی برتتا ہے، فجر میں جلدی اٹھ نہیں پاتا ہے، اور عصر میں دوپہر میں محنت کر کے آیا سو گیا تو عصر میں جلدی سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ دوپہر میں بھی سونے کا قیلولہ کرنے کے عادی تھے وہ لوگ، اس لیے دوپہر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے عصر میں، اور فجر میں بھی نہیں اٹھ پاتے تھے، اس لیے نیند سے اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صبح بھی نیند کی قربانی دو
اور عصر میں بھی اٹھو، دوپہر کے بعد سوتے ہو تو ادھر بھی نیند کی قربانی دو۔ جس نے نیند کی قربانی دے کر فجر اور عصر کی نماز کو پڑھا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ بتایا جو کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے۔ کامیاب مومن کی ایک نشانی ہے، یہ راستے بتائے۔ آئیے ذرا معاملات پر آ جائیں، معاملات پر آ جائیں، یہ تو عبادت ہو گئی، معاملات پر آ جائیں اور دیکھ لیں ایک راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، یہ مجھے شک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی یا عصر کی کوئی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اب اس کے بعد چہرہ کر لیا نمازیوں کی طرف، بیٹھ گئے، پڑھنے لگے تسبیح پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اٹھے، بھائی بہت سے لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں، ایک صحابی اٹھے اور وہ جانے لگے اپنے گھر کی طرف۔ جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، چپل اپل پہننے لگے، گھر کی طرف جانے لگے تو اللہ کے نبی نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، جو آدمی کسی جنتی آدمی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر صحابہ نے دیکھا تو وہ کون تھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صحابہ سوچنے لگے کہ اتنی لوگوں میں، اتنے صحابہ میں اللہ کے نبی نے انہی کو جنتی کیوں کہا؟ شاید کوئی عمل ہوگا۔ دوسرے دن پھر نماز پڑھائی اور دوسرے دن جب سلام پھیرا تو پھر وہی صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو پھر وہ صحابی اٹھے اور جانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے جنتی آدمی نہ دیکھا ہو وہ دیکھ لے، یہ جنتی آدمی جا رہا ہے۔ صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی ابو سعید خدری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا 3 دن سے برابر اللہ کے نبی انہی کو جنتی کہتے چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ بھائی جتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں اتنی یہ پڑھتے ہیں، جتنا ہم روزہ رکھتے ہیں اتنا یہ رکھتے ہیں، جتنا ہم عمل کرتے ہیں اتنا یہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم جنتی نہیں یہ جنتی، ایسا کیوں؟ تو دل میں سوچا ہو سکتا ہے شاید گھر میں یہ کچھ ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا ہو اور جبرائیل نے بتا دیا ہو کہ اللہ کے نبی جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے گھر چلے گئے اور نوجوانوں ذرا دیکھو ادھر اور عبرت حاصل کرو، ان کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ کتنا معمولی کام تھا اور ہم اتنا معمولی کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب ان کے گھر پہنچے تو فرمایا کہ میں تمہارے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن۔ ابو سعید خدری نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ رہنے کو منع نہیں کر رہا ہوں لیکن وجہ کیا ہے بتاؤ تو۔ کہا کہ میرے باپ سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے اور غصے میں گھر جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-3 دن میرے باپ کو میری غیر موجودگی میں میری محبت کا احساس ہو جائے، پتہ چل جائے میں اپنے ماں باپ سے لڑ کے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میں اپنے گھر 2-3 دن جانا نہیں چاہتا۔ ابو سعید خدری نے کہا ماں باپ سے لڑائی لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ویسے رہو میرے گھر کوئی دقت نہیں ہے لیکن ماں باپ سے لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے 2-3 دن کے بعد ہم اپنے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ اب رہنے کا مقصد تو کچھ اور تھا لیکن 3 دن رہے ادھر بھی کوئی خاص عمل دکھائی نہیں دیا۔ جتنا میں اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہوں اتنا یہ بھی پڑھتے ہیں، تہجد کے علاوہ یہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تہجد کے علاوہ میں بھی کچھ نہیں پڑھتا۔ تو آخر کیوں اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کہا؟ جب 3 دن پورے ہو گئے، جب یہ وہاں سے جانے لگے تو ابو سعید خدری نے کہا کیا بات ہے، ماں باپ تو آئے نہیں تمہیں بلانے اور تم جا رہے ہو؟ فرمایا اے ابو سعید خدری میں اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کر نہیں آیا تھا، میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ اچھا اور جب صحیح بات بتا دی تو اب جھوٹ کہاں رہ گیا؟
کہا میں تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ 3 دن آپ نے اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھی اور تینوں دن جب نبی نے سلام پھیرا تو آپ اٹھ کے چل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باہر نکلنے کے بعد فرماتے تھے کہ جنتی آدمی گیا ہے, جس نے جنتی نہ دیکھا وہ دیکھ لے یہ جنتی ہے. میں نے دیکھا کہ تمہارا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے, شاید گھر میں کوئی عمل کرتے ہو, میں گھر میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے چلا آیا اور بہانہ یہ کیا کہ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں, لیکن دیکھ یہ رہا تھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں. آپ کا گھر میں بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ ہو, جتنا آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں اتنا میں بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں, لیکن وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی کہا لیکن ہم لوگوں کو جنتی کیوں نہیں کہا؟ ابو سعید خدری کہتے ہیں واللہ عالم, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے مجھے جنتی کیوں کہا ہے. ہمارا عمل تمہارے عمل سے کوئی زیادہ نہیں ہے, جتنا تم کرتے ہو اتنا میں بھی کرتا ہوں. لیکن ہاں شاید ایک چیز ہو, اب سنو وہ چیز, رام گھاٹ, رانی پترا, پورنیا اور ادھر ادھر سے آنے والوں, اب سنو وہ چیز, شاید ایک چیز جو میں کرتا ہوں وہ اور لوگ نہ کرتے ہوں. کا کیا؟ کہ اللہ کے نبی جیسے ہی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں میں اپنے گھر چلاتا ہوں, سنتیں اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں, میں مسجد میں نہیں پڑھتا, اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بھی نہیں, کیونکہ سنتیں تو میں بھی اپنے گھر پہ پڑھتا ہوں. پھر کہا کہ ایک عمل اور ہو سکتا ہے. کہا کیا؟ کہ میں نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے فوراً نکل آتا ہوں اور اپنے گھر آ جاتا ہوں. میں نہ تو مسجد میں فضول بیٹھتا ہوں نہ بازار میں بیٹھتا ہوں. میرے کانوں نے آج تک اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں سنی, اور میری زبان نے بھی آج تک کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کی. نہ میں کسی کی برائی اپنی زبان سے کرتا ہوں, نہ کسی کی غیبت اور برائی کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بس اے ابو سعید خدری, شاید یہی عمل ہے تمہارا کہ تم کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور تم کسی کی برائی نہیں سنتے, شاید یہی عمل ہوگا. پھر یہ مسجد میں آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے رسول, ہم نے ابو سعید خدری کے گھر میں بھی دیکھا, ہمارا عمل ان کا نہ تو باہر ہم سے زیادہ ہے اور ان کا عمل ہمارے عمل سے نہ تو گھر میں زیادہ ہے نہ مسجد میں زیادہ ہے. پھر کیا وجہ ہے, کیا آپ نے ان کو جنتی کہا ہے؟ انہوں نے مجھے یہ وجہ بتائی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں آئے میرے صحابیوں, ابو سعید خدری کے اندر یہی خوبی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد پھر فضول نہ تو مسجد میں بیٹھتے نہ بازار میں نہ چوراہے پر, وہ کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی برائی نہیں کرتے, اور وہ کسی کی برائی بھی نہیں سنتے, کسی کی غیبت بھی نہیں سنتے. یہی وہ عمل ہے جس نے ابو سعید خدری کو جنتی بنا دیا ہے. مسلمانوں, جنت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل سکتی ہے بشرط یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی اپنے منہ سے کرنا چھوڑ دیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کی جہاں برائی ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے سننا چھوڑ دیں. جب کسی کی برائی ہو تو اٹھ کے چلے جائیں. سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, سلیمان ابن یسار بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. ان کی برائی کسی نے حاکم وقت خلیفہ وقت سے کر دی اور کہا خلیفہ وقت سے کہ سلیمان تمہیں بہت برا بھلا کہتا ہے. خلیفہ کو غصہ آ گیا اور سلیمان ابن یسار کو بلایا, ادھر آؤ. جی کیا بات ہے؟ سنا ہے میں نے کہ تم پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرتے ہو, تم لوگوں کے سامنے میری نفرت پھیلاتے ہو, تم غیبت کرتے ہو میری. سلیمان ابن یسار کہتے ہیں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے, جس نے بھی خبر دی وہ غلط خبر دی. جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے. سلیمان ابن یسار تابعی ہیں اور بادشاہ وقت سے کیا کہہ رہے ہیں, خلیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو جس نے بھی خبر دی غلط, چاپلوس ہے وہ آپ کا, آپ کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے, آپ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتا ہے, اس لیے اس نے میری برائی آپ سے کی ہے. بادشاہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ کیا کہتا ہے؟ خلیفہ نے کہا سلیمان ایسے آدمی نے مجھے بتایا ہے
جو بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہے، جس کی فجر کی نماز کی جماعت کبھی نہیں چھوٹتی اور جو تہجد کبھی نہیں چھوڑتا. تہجد گزار آدمی فجر کی نماز میں وقت سے پہلے پہنچتا ہے. برسیں گزر گئیں، کئی سالیں گزر گئیں، اس کی فجر کی نماز کی تکبیر اولا، پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی ہے. اتنے متقی و پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو لوگوں سے. سلیمان ابن یسار مسکراتے ہیں اور جانے لگتے ہیں. خلیفہ نے کہا بغیر جواب دیے ہوئے تم نہیں جا سکتے ہو. آئے سلیمان، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار آدمی نے مجھے بتایا ہے، تہجد گزار اور فجر کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والے آدمی نے مجھے بتایا ہے، متقی آدمی نے بتایا ہے کہ تم میری برائی کرتے ہو. میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. بڑا متقی آدمی ہے وہ، ہم اس کا نام نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن جس نے بھی تمہارے بارے میں مجھے خبر دی ہے وہ بہت نیک ہے، بہت متقی ہے. سلمان ابن یسار دوبارہ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خلیفہ وقت، آئے خلیفۃ المومنین، آپ کی نظر میں اگر کوئی متقی ہے تو بنا رہے، لیکن میری نظر میں وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی پرہیزگار نہیں ہو سکتا ہے. جس نے میرے پیٹھ کے پیچھے میری برائی آپ سے کی اور کہا کہ میں تمہیں برا بھلا کہتا ہوں، وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا ہے، پرہیزگار کبھی چغل خور غیبت کرنے والا چغل خور کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. جس نے میری برائی پیٹھ کے پیچھے کی ہے، جب وہ جنتی ہی نہیں ہے تو ہم اس کو متقی کیسے مان لیں؟ پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا چغل خور کبھی متقی نہیں ہو سکتا. سلیمان ابن یسار نے جب یہ حدیث سنائی تو خلیفہ کہنے لگا، اے سلیمان، آج تم نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. جو آدمی تمہارے غیر موجودگی میں تمہاری برائی مجھ سے کر رہا ہو، میری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ متقی کیسے ہو جائے گا؟ جاؤ. اس واقعے سے کیا پتا چلا؟ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنی تہجد پڑھ لو، چاہے کتنی فجر کی نماز پہلی صف میں جا کر پڑھنے لگو، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو تو غیبت کرنے والا جنت میں، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی. جنت میں جانے والا جو جائے گا وہ چغل خور ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. پیٹھ کے پیچھے چغلی کرنے والا جنتی نہیں. یہ کتنا بڑا نمازی تھا، کتنا بڑا تہجد گزار تھا. سالیں گزر گئی، فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، لیکن حضرت سلیمان ابن یسار نے جھٹکے میں کہہ دیا. آپ اس کو متقی مانتے رہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. پیٹھ کے پیچھے میری برائی کرنے والا متقی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے جنتی نہ دیکھا ہو دیکھ لے، یہ جا رہا ہے. آئیے، ایک دعا ہے، جلسوں میں یہی سب سیکھنے تو آتے ہو نا. ایک دعا سکھلا رہا ہوں تمہیں، اور اس دعا کو اپنا معمول بنا لو. جاؤ، کعبے کے رب کی قسم، جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی. وہ دعا کون سی ہے؟ نوٹ کرو، تھوڑی سی بڑی ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت. خود اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز نہیں